بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم آسان عربی گرامر کے 4 حصے مکمل کر چکے ہیں اور آج آسان عربی گرامر پارٹ 5 کا یہ پہلا سبق ہے۔ پارٹ 5 میں کچھ چیزیں بالکل نئی ہوں گی اور کچھ پرانی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن اس میں کسی اور اینگل سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مبتدا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں شروع کے اسباق میں۔ آج ہم مبتدا نکرہ کے عنوان سے یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے جملہ اسمیہ میں یہ پڑھا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے زیادہ تر کیسز میں، تو کہیں کہیں مبتدا جو ہے وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ آج ہم وہ کنڈیشنز دیکھیں گے کہ مبتدا نکرہ کہاں پر آتا ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ کہ اگر جملہ موصوف اور صفت سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں موصوف نکرہ ہو سکتا ہے اور وہ مبتدا کے طور پہ آئے گا۔ ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس سے ما قبل اگر حرف استفہام آ جائے، حرف استفہام یعنی آ یا حل آ جائے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جملہ اسمیہ سے پہلے ما نافیہ آ جائے، تو اس صورت میں بھی مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ ایک چوتھی صورت ہے کہ جملہ صفت موصوف سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی صفت جو ہے محذوف ہو جائے تو اس کا موصوف جو ہے وہ نکرہ آ سکتا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ جملہ مضاف اور مضاف الیہ سے شروع ہو رہا ہو تو اس میں مضاف الیہ حذف ہو جائے، ڈراپ ہو جائے، صرف مضاف رہ جائے، تو اس صورت میں مضاف نکرہ آ سکتا ہے۔ اور ایک چھٹی صورت یہ ہے کہ مبتدا سے پہلے ظرف ہو۔ ظرف ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، تو اب ان کو مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، لعبد مومن خیر من مشرک، یعنی مومن غلام زیادہ بہتر ہے کسی مشرک سے جو غلام نہ ہو۔ یہ شادی کے سلسلے میں ایک ڈائریکشن ہے۔ تو یہاں دیکھیں، یہ لام جو ہے یہ لام ابتدا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو عبد مومن، یہاں عبد جو ہے یہ مبتدا ہے، عبد، اور آپ نے دیکھا کہ یہ نکرہ ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو اس میں مبتدا نکرہ ہوگا۔ اب ہم مثال دیکھتے ہیں۔ ما قبل اگر حرف استفہام، رجل فی دار ام امرأۃ، اب یہاں دیکھیے کہ یہ اس سے پہلے رجل سے پہلے حرف استفہام ہے، تو یہ مبتدا ہے، یہاں پر یہ مبتدا نکرہ آ رہا ہے اس لیے کہ اس سے مبتدا سے پہلے حرف استفہام ہے۔ اب دیکھیں، ما قبل اگر ما نافیہ آ جائے تو ما احد خیر منک،
یہاں دیکھیے یہ ما نافیہ ہے، مبتدا سے پہلے آیا ہے، تو اس صورت میں یہ مبتدا نکرہ ہو گیا. کوئی بھلا نہیں ہے تم سے، کوئی بھی اچھا نہیں ہے تم سے، کوئی ایک بھی اچھا نہیں تم سے. صفت اگر محذوف ہو جائے، یہ دیکھیں شرن احر ذا نابن، تو یہ شرن جو ہے یہ موصوف، اور اس کے بعد ایک صفت تھی جو یہاں محذوف ہو گئی. یہ دراصل ایک عربی کہاوت ہے، اس کا اصل جو تھا وہ یہ تھا شرن عظیم احر ذا نابن. یہاں سے عظیم کو جو ہے یہ محذوف کر دیا گیا، تو یہ شر رہ گیا. یعنی فتنہ اتنا بڑا ہے کہ کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں. اب مثال دیکھتے ہیں، مضاف الیہ اگر ڈراپ ہو جائے، عام استعمال میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم سلام علیکم، یہ نکرہ ہے اور اصل اس کا تھا سلامی علیکم، میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں. تو یہ یہاں یہ یائے متکلم تھی، اس کو حذف کر دیا گیا، تو یہ مضاف رہ گیا، تو اس کو نکرہ کر دیا سلام علیکم. ما قبل ظرف ہو، اس کی مثال دیکھیں، فی دارن رجل، یہ فی دارن شبہ جملہ خبر ہے اور رجل اس کا مبتدا ہے، تو یہ مبتدا نکرہ ہو گیا. یہ دار جو ہے ظرف مکان. یہ ٹاپک یہیں پہ ختم ہوا. اب اسی سے مبتدا ہی سے متعلق ایک دوسرا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں، مبتدا اور خبر میں مطابقت. ہم نے اپنے مبتدا اور جملہ اسمیہ کے جو لیسنس تھے اس میں یہ دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ڈفرینٹ صورتیں ہیں. یہ ایک حدیث ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو اس حدیث پر غور کریں کہ مبتدا مؤنث ہے اور خبر مذکر ہے، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے. دنیا جو ہے مبتدا ہے، مؤنث ہے، اور سجنو اس کی خبر ہے، یہ مذکر ہے. تو دراصل قاعدہ یہ ہے کہ خبر جنس کے اعتبار سے مبتدا کے تابع اس وقت ہوتی ہے جب وہ مشتق ہو، اور مشتق ہم نے پڑھا تھا کہ اسم الفاعل، اسم المفعول اور صفت مشبہ وغیرہ یہ مشتق ہیں. تو یعنی اسم الفاعل ہو، اسم المفعول ہو یا صفت مشبہ ہو. اب اس کو مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں. بلال مدرس وزوجتہ مہندست. تو اب یہ دیکھیں آپ اس میں کہ یہ مدرس اور مہندست یہ اسم الفاعل ہے، اسی لیے ان میں مطابقت ہے. یہ دیکھیں یہ بھی مدرس جو ہے اسم الفاعل ہے، تو ان میں مبتدا اور خبر میں مطابقت ہے. اسی طرح سے زوجتو اور یہ مہندست اس میں مطابقت ہے. اس المفعول کی دیکھیں، بلال مشہور وزوجتہ کذالک مشہورۃ، تو یہ مشہور اور مشہورۃ ان میں مطابقت. بلال مشہور اور اسی طرح سے زوجہ مشہورۃ، تو یہ اسم المفعول کے طور پر یوز ہو رہے ہیں، تو ان میں مطابقت پائی جا رہی ہے. اس طرح سے صفت مشبہ کی مثال دیکھیں،
الولدو مریضن، ٹھیک ہے، تو اس میں مطابقت ہے، مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. اس طرح سے والبنتو کذالک مریضۃ، بنتو جو ہے مؤنث ہے تو مریضۃ بھی اسی طرح سے مؤنث ہے، تو خبر اور مبتدا میں اس طرح سے مطابقت ہو گئی. مریض اور مریضۃ صفت مشبہ. اب اگر خبر مشتق نہیں تو مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری نہیں. مثال دیکھیں، الآمنۃ انسان، الآمنہ اس میں مبتدا ہے اور انسان جو ہے اس کی خبر ہے. یہاں پہ آمنۃ مبتدا اور یہ مؤنث ہے، اور انسان جو ہے خبر ہے اور یہ مذکر ہے. اس میں مطابقت نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں مشتق نہیں. دوسری مثال دیکھیں، البیت مدرسۃ، الحیات اقبال و ادبار. ان سب میں دیکھیں آپ، ان سب مثالوں میں کہ یہ جنس کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. قلبہ صخرۃ، قلب جو ہے یہ مذکر ہے اور صخرۃ مؤنث ہے، خبر جو ہے اس کی. اس طرح دیکھیں، ایک شاعر ہے متنبی، وہ کہتا ہے کہ صخرۃ انا مالی تحرکنی حاضل مدام ولا حاضل عوارید. کیا میں چٹان ہوں، صخرۃ انا مالی تحرکنی، مجھے کیا ہوا ہے کہ نہیں ہلا سکتی، حاضل مدام مجھے یہ شراب، و حاضل عوارید اور یہ گانے. اچھا، یہ حاضی اور یہ حاضی جو ہے یہ سیکنڈ فارم ہے، یعنی حاضی بھی استعمال کرتے ہیں آپ اور حاضی ہی بھی استعمال کرتے ہیں. یہ وزن کے اعتبار سے پھر یہاں شعر میں اس کو استعمال کر لیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں صخرۃ، تو اس میں دیکھیں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. مبتدا یہاں پہ مؤنث ہے اور خبر جو ہے یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.